بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، یہ اس پوری کائنات کی سچائی اور حقیقت ہے کہ روئے زمین پر اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل، اور اس دین کی خوبی یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی۔ اس دنیا میں کتنے مذاہب اور کتنے ادیان، کتنے دھرم پائے جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں یا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت سے انکار کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کے معنی انکار کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل نہیں، یہ لوگ کافر کہلاتے۔ دوسری قسم انسانوں کی مذہب کے اعتبار سے ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک مانتے، یعنی اللہ جیسا مانتے۔ جو صفات اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، ایسی صفات کو دوسری مخلوقات میں بھی مانتے، یہ لوگ مشرک کہلاتے۔ مشرک کے معنی شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والا یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنے والا، یہ مشرک کہلاتا ہے۔ تیسرا طبقہ انسانوں کا مذہب کے اعتبار سے ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تنے تنہا ایسا مانتا ہے کہ نہ اس کی کوئی ذات میں شریک ہے نہ کوئی صفات میں شریک ہے، اور اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اس پوری کائنات کو پالنے والا، اس کو سنبھالنے والا، اس کی ہر طرح کی ضرورت پوری کرنے والا تنے تنہا ایک اللہ ہے۔ ایسے لوگوں کو موحد کہا جاتا ہے، توحید کے ماننے والے، نہ تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اس دنیا میں مشرکین کی تعداد بہت بڑی، سب سے زیادہ اس کائنات میں مشرک پائے جاتے۔ آپ دیکھو گے یہودی جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا قرار دیتے ہیں اور کتاب الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت کو اپنی کتاب مانتے، اس کے باوجود وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، اور جو خصوصیات اللہ رب العالمین کی ذاتی اور صفاتی اعتبار سے ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام میں بھی مانتے۔ ظاہر بات ہے یہ شرک ہے، تو وہ بھی موحد نہیں رہے، مشرک ہو گئے۔ آج دنیا میں سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے، سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی انجیل، اسے آسمانی کتاب مانتے، لیکن حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو، ان دونوں کو اللہ کی ذات و صفات میں جو خصوصیات ہیں ان جیسا ان میں بھی مانتے۔ حضرت مریم کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی بیوی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو جو کام اللہ کر سکتے ہیں وہی کام مریم اور وہی کام عیسیٰ علیہ السلام بھی کر سکتے۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ کو شریک مانتے، تو یہ بھی مشرک ہے۔ ایک مسلمان ہے جنہیں اسلام نے عقیدے کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے جو تعلیمات دی ہے، اگر وہ اس پر قائم ہے تو یہ موحد ہے۔ یہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں مانتے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں مانتے، عبادت کے لائق تنے تنہا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو مسجود نہیں مانتے، یعنی اللہ کے ساتھ نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے۔ یہ عبادات اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، یہ الوہیت ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو معبود برحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو تنے تنہا، وحدہ لا شریک لہ، لا مثل لہ، لا مثال لہ، لا ند لہ، لا شریک لہ، کہ نہ اللہ جیسا کوئی ہے، نہ اللہ کی کوئی مثال ہے، نہ اللہ کا کوئی ہمسر ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو اس طرح مانتے ہیں کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی، عبادت اگر ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو موحد کہا جاتا ہے۔ روئے زمین پر اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا اعلان ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن کریم جیسی کتاب، یعنی آسمانی کتاب، ماضی میں توریت بھی رہی ہے، انجیل بھی رہی ہے، زبور بھی رہی ہے اور بہت سارے صحیفے بھی رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ آج وہ کتابیں اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، ان کے ماننے والوں نے اپنی ضرورت، اپنی چاہت اور خواہشات کے مطابق اس میں سے کچھ کم کر دیا، کچھ اپنی طرف سے بڑھا دیا اور کچھ کو بدل دیا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس توریت پر، اس انجیل پر، اس زبور پر ہمارا ایمان۔ ہم کہتے ہیں وہ توریت، زبور، انجیل جو اللہ نے نازل فرمائی تھی وہ کتاب الہی ہے، اس کا کتاب الہی ہونا ہم مانتے ہیں۔ لیکن آج جو توریت، انجیل، زبور ہے یہ اس حالت پر نہیں ہے جس حالت پر اللہ نے اسے نازل فرمایا تھا۔ اس کے ماننے والوں نے اس میں تغیر و تبدل کر دیا، جو اپنی مرضی کے خلاف احکامات تھے ان کو نکال دیا، اور جو ان کے نفس کو ان کی چاہتوں کے مطابق اچھا لگتا تھا اس کو اپنی طرف سے شامل کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے
جس آیت کے متعلق بھی کہا جائے کہ یہ آیت توریت کی ہے، زبور کی ہے، انجیل کی ہے، یقین کے ساتھ وہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم بھی نہیں مان سکتے. وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں رہی. آج انجیل کے 18 نسخے پائے جاتے، جیسے ہمارا قرآن کریم ہے. پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ، جیسا قرآن پاک آپ کے پاس ہندوستان میں مالیگاؤں میں آپ کی مسجد میں ہے، بے عینی ہی یہی قرآن پاک آپ کو تمام بر اعظموں میں ملے گا ایک جیسا. اس میں کوئی فرق نہیں ملے گا. سورہ فاتحہ یہاں جیسی ہے ایسی ہی سورہ فاتحہ آپ کو عرب میں بھی ملے گی، افریقہ میں بھی ملے گی، امریکہ میں بھی ملے گی، آسٹریلیا میں بھی ملے گی. ہر جگہ تمام 7 بر اعظم میں بے عینی ہی وہی قرآن پاک ملے گا جو آج ہمارے پاس مالیگاؤں میں موجود ہے. آج لوگوں کے پاس اصلی مذہب باقی نہیں رہا، اصلی مذہب باقی نہیں رہا. بلکہ اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ان کے پاس مذہب ہے ہی نہیں. کچھ رسومات ہیں جو ان کے باپ دادا سے ان کو ملی ہے، کچھ ان کی تہذیب اور کلچر ہے جو خاندانی طور پر اوپر سے ان کو ملا ہے. ان کے پاس اسلام جیسا کوئی دین نہیں ہے، ان کے پاس رسومات اور کلچر ہے. آج جتنے بھی مذاہب، بڑے بڑے مذاہب، سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے. اس کی کیا حالت ہے آپ نے سنا. وہ اسلام ہے، اس کی کیا صورتحال ہے آپ کو معلوم ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، کوئی مذہب اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے. بلکہ بنیادی طور پر آپ اگر دیکھیں گے تو کسی کے پاس مذہب ہی نہیں ہے. کچھ رسومات ہیں، کچھ ان کے اپنے گھڑے ہوئے عقیدے ہیں، اور کچھ ان کی تہذیب اور کلچر ہے جس کو وہ مذہب اور دھرم مانتے. ان کے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو ان کی مکمل رہنمائی کر سکے. پوری دنیا میں اسلام، اور پوری دنیا میں اسلام کو ماننے والے لوگ جن کو مسلمان کہتے ہیں، انہی کے پاس دین اسلام کامل و مکمل مذہب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے پاس اتنی بڑی عظیم نعمت ہے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات کیا ہے. آج دنیا اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ اسلام کو سمیٹا جائے، اسلام کو سمیٹ کر کے ایک دائرے میں محدود کر دیا جائے، اور مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دھرم صرف عبادت کا نام، جبکہ اسلام صرف عبادت نہیں. اسلام ایک کامل مکمل مذہب ہے جس میں ایمانیات، عقائد، احکامات، عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، اخلاق، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ اسلام ہے. اس میں سے ایک چیز بھی آپ باہر نہیں کر سکتے. ایک بچے کی پیدائش سے پہلے سے لے کر کے اس کے مرنے کے بعد تک کے احکامات موجود. بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، لیکن بچہ دنیا میں آئے، انسانوں کو احکامات دیے گئے کہ نکاح کرو. حکم دیا گیا نکاح کرو، حکم دیا گیا کیسی عورتوں سے نکاح کرو. نکاح ہو جانے کے بعد میاں بیوی کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے. ایک بچہ دنیا میں آنا ہے، آنے والا ہے، اس کے لیے ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے،
یہ بچے کی پیدائش سے پہلے کے احکامات اور اس کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنی اولادوں کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کرو. اپنی اولادوں کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خوبیوں کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے. کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو اپنی بیوی اور اس کے خاندان کے مال و دولت کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے کہ مالدار گھرانے کی ہونا چاہیے, آئے گی تو مال لے کر کے آئے گی, باپ مرے گا تو وراثت میں مال ملے گا, دولت ملے گی, جائیداد ملے گی. مال و دولت دیکھ کر کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں. کچھ لوگ خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں کہ عورت خوبصورت ہونی چاہیے. اس کا رنگ دیکھتے ہیں, اس کا ناک نقشہ دیکھتے ہیں, اس کا قد و کاٹ دیکھتے ہیں, اس کی خوبصورتی, اس کا حسن و جمال دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں. کچھ لوگ اس کا خاندان دیکھ کر کے نکاح کرتے. تو یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے, خاندان کیسا ہے. اور کچھ لوگ دینداری دیکھ کر کے نکاح کرتے. ان 4 چیزوں کو دیکھ کر دنیا والے نکاح کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین, دینداری دیکھ کر نکاح کرو, کامیاب رہو گے. مال و دولت دیکھ کر نکاح کرو گے, ناکام ہو جاؤ. حسن و جمال دیکھ کر نکاح کرو گے, زندگی برباد ہو جائے گی. خاندان, حسب و نسب دیکھ کر کے نکاح کرو گے, نہ دنیا میں اس سے کچھ بننے والا ہے, نہ آخرت میں یہ چیز کام آنے والی. انسان کی دینداری انسان کو کام آئے گی. بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا, اس کا وجود بھی نہیں, لیکن یہ فرمایا گیا کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کرو. یعنی نکاح کرنا ہو تو اپنی بیوی کی دینداری دیکھ کر کے نکاح کرو. اور حضور نے ضمانت لی ہے, حضور نے گارنٹی دی ہے, فاظفر بذات الدین, دینداری دیکھ کر نکاح کرو, کامیاب ہو جاؤ. فرمایا تریبت یدا, دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوں گے. ابھی بچہ آیا نہیں, آئے گا. پہلے سے احکامات دیے گئے اور اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی. اگر ماں نیک ہے تو اس کی نسلوں میں اللہ کا دین چلتا ہے اور دین و دنیا کی بھلائیاں, کامیابیاں ہم رکاب ہوتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا. رات میں گشت پر, دورے پر نکلا کرتے تھے. اس زمانے میں ایسے مرکوری لائٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے. رات ہوتی تھی, گلیوں میں اندھیرا ہوتا تھا. کہیں کہیں چوک چوراہے پر چراغ وغیرہ جلا کر ہلکی روشنی کا انتظام ہوتا تھا, ورنہ وہ بھی نہیں ہوتا تھا. رات میں دورے پر نکلا کرتے تھے. ظاہر بات ہے اندھیرا, بھوک اور سناٹا, ہو کا عالم, معمولی آواز بھی سنائی دیتی تھی. ایک گلی سے گزر رہے تھے, آواز آئی, ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. دودھ بیچنے والے لوگ تھے, ان کے گھر جانور تھے. رات کا آخری وقت تھا, دودھ نکالا گیا جانور کے تھنوں سے. ماں کہہ رہی تھی اس میں پانی ملا دے. جواب میں آواز آئی کہ دودھ میں پانی ملانے سے امیر المومنین نے منع کیا ہے, دودھ میں پانی نہ ملایا جائے بیچنے کے لیے. تو ماں کہنے لگی بیٹی کو, یہاں کہاں عمر دیکھ رہا ہے. تو بیٹی نے جواب دیا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں بیٹی کی اس بات کو سنا، دروازے پر نشان لگا دیا، چلے گئے۔ صبح ہو گئی، نماز ہو گئی، دنیا اٹھ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اس گھر پر اور اس گھر کے رہنے والے لوگوں کو بلا کر کے لاؤ۔ خلیفہ کے حکم پر لوگ گئے، وہاں پر دو لوگ رہتے تھے، ماں بیٹی، کوئی مرد نہیں تھا، دونوں کو لے کر کے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ گھر تمہارا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تمہارا کام کاج کیا ہے، گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اونٹنی ہے، ہم اس کا دودھ نکالتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ کہا کہ تم دونوں کا رشتہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم ماں بیٹی۔ پوچھا تمہارے شوہر؟ بولے انتقال کر گئے۔ کوئی بیٹا؟ بولے کوئی بیٹا نہیں، یہ ایک بیٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس پر راضی ہو؟ اب ظاہر بات ہے، ایک ماں اور وہ بھی بیوہ ہو اور جوان بیٹی اس کے ساتھ ہو، وہ تو چاہے گی کہ میری بیٹی کا نکاح ہو جائے، اپنے گھر پر بس جائے، آباد ہو جائے۔ اور ایسا رشتہ حضرت عمر فاروق جو امیر المومنین تھے، حضرت عمر فاروق جو حضور کے خلیفہ تھے، ان کے بیٹے جو صحابی رسول تھے، کیسے وہ انکار کرتے ہو؟ راضی ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اب میری عمر نکاح کرنے کی نہیں، میں بوڑھا ہو گیا، اگر میری عمر نکاح کرنے کی ہوتی تو میں خود اس لڑکی سے نکاح کر لیتا۔ تم میں سے کون ہے جو اس سے نکاح کرے گا؟ ایک بیٹا تیار ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کو اپنی بہو بنایا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اسی بیٹا جو تھا اس لڑکی سے نکاح کیا تھا، اس کے یہاں جو بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس بیٹی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی کے پیٹ سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، جن کی خلافت کو علماء کی ایک جماعت نے خلافت راشدہ جیسا قرار دیا ہے، جن کی نیکی کی وجہ سے 500 سال تک ان کے خاندان میں حکومت اور بادشاہت چلی۔ ایک عورت کی نیکی، اس کی دینداری، اس کا تقوی، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت، اللہ نے ان کی دنیا بھی بنائی، آخرت بھی بنائی۔ حضور کا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین تَرِبَتْ یَدَاک، کہ دینداری دیکھ کر نکاح کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ جس چیز کا ذمہ حضور نے لیا ہو، جس کی پیشن گوئی کہو یا بشارت کہو حضور نے دی ہے کہ تم ایسا کرو، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی، آج ہم کو اس پر بھروسہ ہی نہیں۔ ہم اپنے بچوں بچیوں کے رشتے کے لیے کبھی دینداری کو دیکھتے ہی نہیں۔ ہم یا تو مال و دولت دیکھیں گے، یا حسن و جمال دیکھیں گے، یا خاندان اور حسب و نسب دیکھیں گے، دینداری کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے دینداری کو نظر انداز کر دیا، اس کو کوئی حیثیت نہیں دی، کسی درجے میں اسے رکھا نہیں، آج دینداری اپنانے کو، دین پر عمل کرنے کو کوئی ماں باپ پسند نہیں کرتا۔
اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی کوئی فکر نہیں کرتا. آج ہمیں نہیں معلوم اسلام کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہے، جبکہ اسلام زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے. ہمارا کوئی عمل اسلام سے باہر نہیں ہے. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ کر لیں. ہم کو کھانے کا، پینے کا، چلنے کا، سونے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، پیشاب پخانہ کرنے کا، حتیٰ کہ میاں بیوی کے ملنے کا طریقہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا ہے. مسلمانوں کا لشکر جب قسطنطنیہ پہنچا تھا اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پیشاب پخانے کی حاجت لے کر کے گئے، کسی سے پوچھا بیت الخلا کدھر ہے، بتایا کہ گھر ہے. گئے تو دیکھ کر واپس آ گئے. بتانے والے نے پوچھا کہ واپس کیوں آ گئے اپنی ضرورت پوری کیے بغیر؟ کہنے لگے کہ اس میں بھانڈا جو ہے وہ قبلہ رخ ہے. تو بولے کیا ہوا قبلہ رخ ہے؟ تو کہا کہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ جب پیشاب پخانہ کرنا ہے تو نہ قبلے کی طرف تمہارا منہ ہونا چاہیے، نہ قبلے کی طرف تمہاری پیٹھ ہونی چاہیے. ہم کو منع کیا گیا. تو کہا کہ تمہارا مذہب ایسا کیسا ہے؟ ابو ایوب انصاری نے جواب دیا کہ ہمارے مذہب نے ہم کو پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. کھڑے ہو کر کے پیشاب مت کرو، کھڑے ہو کر کے کھانا مت کھاؤ، راستے میں پیشاب پخانہ مت کرو، راستے میں تھوکو مت، گندگی مت پھیلاؤ. کون سے مذہب نے کس کو سکھایا؟ صرف اسلام نے سکھایا. لیکن ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے. ہمیں اسلام کیا ہے، اسلامی احکامات کیا ہے، اور ان احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کیا اثرات مرتب ہوں گے ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے، اور ہم اس پر بھروسہ بھی نہیں کرتے. تو مذہب اسلام نے بچے کی پیدائش سے پہلے سے لے کر کے مرنے کے بعد تک کے احکامات عطا کیے. ہم آزاد نہیں ہیں، من مانی زندگی نہیں گزار سکتے. آج دوسرے مذہب کے ماننے والے جن کے پاس مذہب اور دھرم نہیں ہے، کچھ رسومات ہیں، کچھ باطل عقائد ہیں، اور کچھ تہذیب اور کلچر کے نام پر، سنسکرتی کے نام پر ان کے پاس کچھ کام ہے، اسی کو وہ مذہب مان کے چلتے ہیں، اور اسلام سے حسد اور جلن کی بنیاد پر اسلام کو بھی سمیٹنے کی کوشش کر رہے. بہت منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کی حفاظت کیسے ہوگی اس کی فکر ہم کریں، اور سب سے آسان طریقہ ہم اپنے مذہب پر عمل کریں. تمام معاملات میں جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے اس پر عمل کریں. بس آپ عمل کرو گے، عملی شکل میں اسلام باقی رہے گا. آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد، آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ متاثر ہوں گے اور خود بھی عمل کریں گے. آپ کے مذہب کو پسند کر کے لوگ اسلام قبول کریں گے. اسلام کی حفاظت کے لیے ہمارا عمل کرنا، اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی نسلوں میں اللہ کا دین رہے اس بات کی فکر کرنا، یہ حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. صرف بولنے سے اسلام باقی نہیں رہے گا، صرف لکھنے سے اسلام باقی نہیں رہے گا، آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے آج ہندوستان میں اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. آج پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہاں سے فیض اور علم حاصل کرنے والے جہاں گئے وہاں انہوں نے مدرسہ قائم کیا، وہاں انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم، احادیث نبویہ کی تعلیم، اسلامی عقائد لوگوں کو سکھائے، لوگوں کو بتایا کہ اسلام کیا ہے. پوری دنیا میں
آج دارالعلوم دیوبند کا فیض بل واسطہ یا بلا واسطہ چل رہا ہے. افغانستان کے وزیر خارجہ ہندوستان آئے. دارالعلوم دیوبند سے ان کا کیا رشتہ؟ نہ وہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے، نہ ان کے باپ دادا نے دارالعلوم دیوبند دیکھا. لیکن دارالعلوم دیوبند نے اسلام کی حفاظت کے لیے جو کوشش کی، جو جد و جہد کی، اس کے اثرات افغانستان میں بھی. سرکاری دورے پر ہندوستان آ رہے ہیں، اپنے پروگرام میں لکھ کر کے دیا کہ میں دارالعلوم دیوبند جاؤں گا. ہم نے بلایا نہیں تھا. ہم دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن ہیں، اس کی گورننگ باڈی کے رکن ہیں. ہمیں معلوم بھی نہیں تھا. انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی، دارالعلوم نے اس کو اہمیت نہیں دی. آئے وہ آ کر کے چلے گئے. دارالعلوم دیوبند کے اراکین شورا میں سے ہم میں سے کوئی نہیں پہنچا ہوا. ہم جہاں ہیں وہیں رہے، وہ آئے گئے. ان کا ایک پروگرام تھا، پروگرام ہو گیا. بتانا یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسہ نہیں، ایک تحریک ہے. پوری دنیا میں اسلام کی بقا، اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کی حفاظت کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے دارالعلوم دیوبند. آج پوری دنیا میں جتنے مدارس ہیں وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام اپنی اصلی حالت پر رہے اور اس کی تعلیمات امت کے افراد میں پائی جائے، لوگوں کو پتا ہو، لوگوں کو بتانے والے لوگ رہے کہ یہ قرآن کریم ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، اس کا یہ معنی و مطلب ہے، وہ یہ حدیث ہے، وہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا، اور یہ عبادت ایسے ہوگی، ایسے ہوگی، ایسے ہوگی. وہاں ایسے بچے تیار کیے جاتے. اور یہ معمولی کام نہیں ہے. اسلام دشمن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اسی لیے مدرسوں کا پیچھا اٹھایا گیا. سمجھتے ہو نا پیچھا اٹھانا. اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی، اس کو بے نور کرنے کی سازشیں کی جا رہی. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم مدرسوں کو گران دینا چاہتے. اس ایک پروگرام میں میں تھا، سرکاری پروگرام تھا. مہاراشٹر بھر کے مدرسے کے ذمہ داروں کو بلایا گیا تھا، اور ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو سرکار کے جھانسے میں آ گئی تھی کہ اپنے کو سرکار گران دے رہی. میں شروع سے لے کے آخر تک خاموش بیٹھا تھا. 2009 سے 14 کے درمیان کا واقعہ ہے. رہا نہیں گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کچھ بول نہیں رہے. میں نے کہا بولوں گا نا. آخری آدمی میں تھا جو مائک پر گیا تھا. جا کر کے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ تو دھارمک اور مذہبی تعلیم، اور ہندوستان کی حکومت ایک سیکولر اور جمہوری حکومت ہے جس کا کوئی مذہب نہیں، تو اسلام تو آپ کا مذہب نہیں. عصری تعلیم دینا سرکار کی ذمہ داری ہے کہ پورے اسٹیٹ میں جتنے بچے ہیں سب کو مفت تعلیم دی جائے. آپ وہ تو دے نہیں رہے. جو ادارے ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کو تو آپ گران نہیں دے رہے، وہ تو آپ سے گران مانگتے مانگتے بوڑھے ہو رہے. آپ ان کو گران نہیں دے رہے. ہم نے تو کبھی آپ سے مانگا بھی نہیں. ہم تو آپ کا کورس، آپ کا نصاب پڑھاتے بھی نہیں. ہم تو مذہبی تعلیم دیتے. ہم نے کب آپ سے گران مانگی؟ اور کب سے ہم سرکار کے داماد ہو گئے کہ آپ ہم کو گران دینے لگ گئے؟ ہمیں آپ کی گران کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جن لوگوں نے آپ کے پروگرام سے اتفاق کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا کیا پروگرام ہے اور مدرسہ کس کو کہتے.
पूरा प्रोग्राम बंद हो गया। तो उनकी कोशिश है वो आपको लालच दे करके, गिरान दे करके, अपना निसाब शामिल करके इस चिराग को बेनूर करना चाहते, मदारिस को अपने मकसद से हटाना चाहते, मजहबी तालीमात को खत्म करना चाहते हैं, नहीं तो उसको समेट करके मुख्तसर करना चाहते हैं। और हमें यह कबूल नहीं है। हम अपना मदरसा अपने पैसे से चलाते, हमने कभी आपसे मांगा नहीं। मुसलमानों को अल्लाह हमेशा इस बात की तौफीक दे कि वो अपने मजहब की फिक्र करे और मजहब जहां से मिलता है, मदारिसे दीनिया, मकातिबे कुरानिया, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले। अपनी हलाल कमाई का पैसा इन मदरसों में चंदे की शक्ल में दे। आपको पता नहीं है आपका ये पैसा आपके लिए कितना कारआमद और मुफीद होगा। दुनिया में आपकी नस्लों की दीन की हिफाजत करेगा और आखिरत में ये आपकी कामयाबी और सुरखुरुई का सबब बनेगा। आप मामूली काम नहीं करने जा रहे मदरसे दुनिया को चंदा दे, बहुत बड़ा काम है और बहुत खामोश खिदमत है। पिछले हफ्ते मैंने ऐलान किया था, याद है? ये हफ्ता मदरसे इनामुल उलूम का चंदा होगा। अक्सर लोग भूल गए होंगे, खाली हाथ चले आए होंगे। मदारिसे दीनिया का भरपूर ताउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में ऐसे मुसल्ली हैं जो अपनी ज़कात की बड़ी बड़ी रकम मदरसों को देते हैं, लाखों रुपये देते हैं और खामोशी से अकेले आकर के दे करके जाते थे लाखों रुपये। अल्लाह ने हमको जैसी हैसियत दी है, हमको वैसी मदद करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि दुनिया में खुशहाली रहे, कभी गुर्बत, फक्र, मोहताजगी तुम्हारे घर ना आए, तो अल्लाह से सौदा करो, अल्लाह से मामला करो। अपनी कमाई का एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का अहद कर लो। ये अल्लाह की शिरकत है, अल्लाह की पार्टनरशिप है। आप करके देखो, कभी नुकसान नहीं उठाओ। करोगे? मदरसे इनामुल उलूम के असातिज़ा और तलबा आए हुए हैं, उनका ताउन करें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन हजरात ने सुन्नत न पढ़ी हो वो सुन्नत